مہینوں میں وہ مہینہ جس کی آج 4 تاریخ رمضان المبارک ہے، یہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرآن پاک نازل فرمایا اور اتارا۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے اسی مہینے میں ملے، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور اسی مہینے میں ملی۔ بہت ساری اس کی فضیلتیں اور عظمت ہے، کیونکہ ہر مہینے کا یہ سردار ہے۔ ہر مہینہ اللہ کے نزدیک مکرم ہے، لیکن یہ مہینہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہے۔ اس مہینے کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ رحمت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ انسانوں کو جو چیز گناہ کی طرف لے جاتی ہے، جس کو شیطان کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ شیطان کو بیڑیا ڈال کر کے قید بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ ہمارے بندوں کو بہکانے نہ پائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لوگ عبادت کرنے میں لگ جائیں۔ ایسا خوبصورت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار کو بھی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب کوئی عبادت کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، تو روزہ دار جب کوئی روزہ رکھتا ہے اور اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ مشک اور زعفران سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب کوئی روزہ رکھ کر کے افطار کرنا چاہتا ہے، افطار کے وقت میں جو دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے سے آنے سے پہلے آگاہ فرمایا تھا کہ دیکھو ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے صحابہ کرام کے درمیان کہ جو تمہارے اوپر فضیلت کا، رحمت کا اور برکت کا مہینہ۔ لیکن آج ضرورت یہ ہے، صرف کہہ دینے سے، سمجھ لینے سے کام نہیں ہوگا۔ جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے، جب تک یہ مہینہ کیا، اس سے بہتر کوئی مہینہ ہی نہیں، بہت ساری فضیلتیں، لیکن جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر عمل نہیں لائیں گے، جب تک اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ نہیں لائیں گے، یہ مہینہ نہیں، اس سے بھی افضل مہینہ ہوتا، تب بھی ہمارے لیے کیا کہنے، کم نصیبی کی بات ہے، محرومی کی بات ہے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان جو چیزیں حلال تھیں ان چیزوں سے رک جاتا، لیکن جو حرام تھیں ان سے بھی رک جانا اس چیز کا بھی روزہ ہے۔ مثال کے طور پر سحری کھانے سے پہلے کھانا کھانا حلال تھا، ہمارے لیے اب منع ہے، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ ملاقات کر سکتے ہیں اپنی بیویوں سے۔ ان 3 چیزوں کو رکنے کا نام روزہ۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں پہلے سے حرام تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا اللہ کے رسول روزہ ٹوٹ کیسے جاتا؟ تو کہا غیبت سے اور جھوٹ سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، یعنی اس کی جو انوار برکات روزے کی ہوتی ہیں وہ سب چلی جاتی ہیں۔ جب کوئی غیبت کرتا ہے، جیسے غیبت پہلے حرام تھی وہ اب بھی حرام نہیں۔ ایک انسان روزہ رکھتا ہے، جو کھانا حلال تھا وہ اپنے اوپر حرام کر لیا کہ اب نہیں کھائیں گے، کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ روزہ اصل میں اللہ کے حکم کے ماننے کا نام ہے۔ ہم بھوکے رہیں تو اللہ کو کیا مل جائے گا، لیکن اللہ کا حکم پورا کرنا۔ لیکن کچھ لوگ روزہ ارے دیکھا جائے گا رکھ لیں گے، ابھی کام دھام زیادہ ہے، ایسا نہیں۔ آپ سمجھیے، ایک موٹی سی بات ہے کہ تمہارے بدن کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اگر وہ چاہے وہ طاقت لے لے جس طاقت سے تم کام کر رہے ہو اور بیماری دے دے، تو کیا تم
بیماری کو دور کر سکتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہ بیماری دے سکتا ہے نہ بیماری لے سکتا ہے۔ جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا وہ پوری زندگی روزہ رکھے لیکن اس ایک روزے کی برکت اور فضیلت کو پا نہیں سکتا، اور جس نے جان بوجھ کر توڑ دیا روزہ رکھ کے 60 دن مستقل روزہ رکھے تب وہ ایک روزے کا کفارہ بنے گا۔ اتنی اہم عبادت ہے۔ روزہ کا بدلہ کوئی نہیں دے گا۔ روزے کا بدلہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اس کی مثال سمجھیے، محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ ہیں، انہوں نے اس مثال کو، حدیث کو، اس سے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ محمود ایاز ایک بادشاہ، ایک ان کا غلام۔ بہرحال جب زیادہ محبت ہوئی تو لوگوں میں چرچا ہو گئی کہ یہ انہی کو کیوں چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے امتحان لے لیں گے اس کا۔ محمود نے، جو ان کا خاص غلام تھا محمود غزنوی کا ایاز، تو انہوں نے کہا کہ صبح جو کوئی گھر میں آئے گا پہلے محل میں آ جائے گا، جو موتی اٹھا لے گا وہ موتی اس کا ہو جائے گا۔ بہرحال صبح گیٹ کھلا، محل میں سب ہیرے جواہرات موتی سب پڑے ہوئے تھے۔ جو بھی نوکر آئے جس پر ہاتھ رکھا وہ لیے چلے گئے، اور محمود کے ساتھ میں ان کا غلام ایاز تھا۔ دیکھا پیچھے پیچھے آ رہے تھے، کہا تم نے کیوں نہیں لیا؟ تو کہا جب موتی والا مل گیا تو موتی لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب موتی والا مل گیا ہے تو موتی لینے کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ جن کے حق میں جو موتی آئی وہ وہی پھر لے سکتے ہیں، دوسرے نہیں لے سکتے۔ بالکل اگر روزہ رکھ کر کے اللہ مل گیا تو ہم سمجھتے ہیں سب مل گیا، پوری دنیا چاہے نہ ملے، اللہ راضی ہو گیا تو سب معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ لاپرواہی کی وجہ سے تھوڑی سی محنت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کیا مطلب؟ کوئی مصیبت آ رہی، مصیبت کوئی آتی تبھی صبر، ایسا نہیں۔ صبر کے معنی بہت کچھ آتا ہے، صبر کے معنی بہت ہیں۔ ہمارا من نہیں کر رہا روزہ رکھنے کا، من نہیں کر رہا تراویح پڑھنے کا، لیکن ہم کو اپنے آپ کو صبر پر ڈالنا ہے کہ نہیں ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ یہ چیز صبر، یعنی ایک صبر ہے مصیبت سے، اور ایک صبر یہ ہے کہ نیکی کا من نہیں کر رہا لیکن پھر بھی ہم کو صبر دلانا ہے، اپنے اوپر ایک چیز کو لاگو کرنا کہ صبر کرو اور ایسا اچھا کام کرو، نیکی کرو تاکہ اللہ کے ہاں تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ تو یہ صبر کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، اپنے گھر والوں کے اوپر اور اپنے ماتحتوں کے اوپر غمخواری کی جائے۔ یہ سمجھو اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام مل گیا، بخشش کا ایک پروانہ مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کا اور کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمایا کہ یہ مہینہ ہم سب کو دوبارہ دے دیا۔ پچھلے سال دیا تھا اور اس سال پھر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بخشش اور مغفرت چاہتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں بے زبانوں کو وہ زبان دیتا ہے۔ ہمارے پاس زبانیں تھیں، 2 سال تک کوئی بول نہیں سکتا تھا، بولنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ یہ انسان کے علاوہ بہت مخلوق، لیکن انسان کو جو بولنے کی طاقت دی کسی اور مخلوق کو اللہ نے وہ طاقت نہیں دی۔ زبانیں تو ہم سے بڑی ملیں گی مخلوقوں کے پاس، بہت جانور دیکھ لیے بڑی بڑی، لیکن بے زبانوں کو وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو وہ زبان دیتا ہے، پھر پڑھنے کو ہاتھ میں قرآن دیتا ہے، اور جب بخشش پہ آتا ہے اپنے بندے کی تو تحفے میں ماہ رمضان دیتا ہے۔ رمضان کے معنی مٹانا، اس کے پچھلے گناہ سب مٹ جاتے ہیں۔ جو کوئی رمضان کو رمضان سمجھ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا، اس پر ثواب ملے گا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما قدما، اس کے سارے غفر لہ ما تقدما، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ جو کوئی تراویح میں کھڑا ہوتا، اب ہم لوگوں کی عادت نہیں رہی، ورنہ بزرگان دین کے صحابہ کرام کے واقعات پڑھے جائیں، سنے جائیں، پوری رات عبادت کرتے، پورا دن اللہ کے قرآن پاک کی تلاوت میں لگاتے، اللہ کے ذکر میں لگاتے۔ یہ موقع ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، ہر آدمی کہاں چاہتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں بلا لے، یہی اللہ کا کتنا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اگر غفلت ہو جائے تو اس سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مہینہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا، روزہ بھی اور قرآن بھی، یہ دونوں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں گے کہ اے اللہ اس نے روزہ رکھا، اب بھوکا پیاسا رہا، لہذا اس کی مغفرت فرما۔ قرآن کہے گا یہ تراویح میں کھڑا رہا، یہ ہماری تلاوت کرتا رہا، لہذا اس کی بخشش فرما، اس کی مغفرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول کریں گے اور جنت میں اس کو داخل فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھائی انہی چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔